What's the actual meaning of women empowerment? جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، آزادی دینا ہی مطلب امپاورڈ کرنا ہے. فیمنزم کے نام پہ، ویمن امپاورمنٹ کے نام پر آپ فیکٹریز میں آ کے کام کریں. پہلے تو سمجھنا پڑے گا فیمنزم کیا ہے. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نتائج کو سمجھتے ہوئے کسی چیز کا انتخاب کرنا. اسلام تو اینٹی فیمنسٹ ہے. یہ سوچنے کی بات. اسلام نے خواتین پہ ظلم کر دیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آمنہ. ڈاکٹر تنویر، آج میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ حجاب کر لیے. آج میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں صحیح اور آپ غلط. لیکن آج میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ ہماری فکروں کا کس طرح مینیپولیشن ہو رہا ہے اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویمن امپاورمنٹ. ایک ایسا ٹاپک جس کو سب نے اپنے اپنے انداز سے سیکھا. کسی نے سمجھا کہ 6 فگر سیلری کما لوں گی تو میں امپاورڈ ہو جاؤں گی. کسی نے سمجھا کہ میں مردوں کے مقابل آ جاؤں گی تو میں امپاورڈ ہو جاؤں گی. اور کسی نے سمجھا کہ فیم، شہرت اور لیوش لائف سٹائل مل جائے مجھے تو میں امپاورڈ ہو جاؤں گی. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آخر کیا ہے یہ ویمن امپاورمنٹ؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو لاجیکل اور ریشنل ایویڈنسز کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ 2 گیسٹ موجود ہیں جو لمبا سفر طے کر کے آج سبیل اسٹوڈیو میں آئے ہیں. ہماری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر تنویر فاطمہ رضوی، جو ایک پلانٹ سائنٹسٹ ہیں، ایک ہوم میکر ہیں اور ایک ذاکرہ ہیں. دوسری ہماری مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر آمنہ رضوی، جو ایک جنرل فزیشین ہیں، ایک ہوم میکر ہیں، ایک ماں ہیں اور ایک ذاکرہ ہیں. تو ہم آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں سبیل اسٹوڈیو میں آج، اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. تو سب سے پہلا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آمنہ کہ ویمن امپاورمنٹ کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹس دی ایکچوئل میننگ آف ویمن امپاورمنٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو 2 definitions of women empowerment, right? To begin with, one is given by West and the other one is given by Islam. تو بنا دونوں کو ڈفرینشیٹ کیے، بنا دونوں کو بیان کیے ویمن امپاورمنٹ کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہوگا. سو جلدی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ ہے کیا. بیسکلی ویسٹ کہہ رہا ہے کہ انڈیویجول فریڈم از ایکول ٹو ویمن امپاورمنٹ، رائٹ؟ یعنی کہ ایک عورت کو ہر طریقے کا اختیار دے دیا گیا، وہ چاہے جیسی لائف سٹائل چوز کرے، چاہے جیسا کریئر چوز کرے، جو بھی جاب کرے، چاہے جیسی ریلیشن شپس رکھے، اسے پوری آزادی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فریڈم دیا ہے بٹ ود سم لمٹس. اوکے، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے لمٹ لگا دی. نہیں، دس از ہیلدی باؤنڈری. وین وی ٹاک اباؤٹ لمٹس، دس ہیلدی باؤنڈری، یعنی کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک عورت عزت، حقوق اور ذمہ داریوں کو بیلنس کر کے جب آگے بڑھتی ہے، دیٹ از ویمن امپاورمنٹ. اور اس کے بعد اسلام کا ماننا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے رائٹس، ایکوالٹی، تو پروردگار عالم کی طرف سے دیے گئے رائٹ، پروٹیکشن اور ڈگنیٹی کے ساتھ ایک عورت کو اسٹرانگ بنانا از ویمن امپاورمنٹ. جب ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ویسٹ نے فریڈم کو سر فہرست رکھا ہے، لیکن اسلام نے جو ہے فریڈم کو باؤنڈریز کے ساتھ دیا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا. تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کو جو ہے فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی پروٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ باؤنڈری ضروری ہے. اس کے بعد جب ہم ویسٹ کی ڈیفینیشن میں دیکھتے ہیں تو ویسٹ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کو بالکل مرد کے شوز میں اتر کے کام کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو ہے عورتوں کو مرد بننے پر پش کیا جا رہا ہے. تو جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت اپنی فطری تقاضے کے ساتھ امپاورڈ ہے. یعنی کہ ایک عورت اگر ماں ہے تو بھی امپاورڈ ہے، بیٹی ہے تو بھی امپاورڈ ہے، بیوی ہے تو بھی امپاورڈ ہے، اگر سے سوسائٹی کی رہنما ہے تو بھی وہ امپاورڈ ہے. اس کے بعد جب ہم اکنامیکل انڈیپینڈنس دیکھتے ہیں تو ویسٹ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت اگر ارن کر رہی ہے تبھی وہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن اسلام نے سب سے پہلے ایک عورت کو جو ہے رائٹ آف انہیریٹنس، رائٹ
ٹو ہولڈ پراپرٹی, اور اس کے بعد جاب یعنی کہ ارن کرنے کا بھی رائٹ دیا. ساتھ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے, یعنی کہ ٹو اسپلٹ دی بلز وچ وی کین سے, ہے نا, بلز کو اسپلٹ کرنا فرض نہیں ہے, ٹرینڈ میں ہے. بالکل. ہاں, جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اسلام بھی آزادی دے رہا ہے, امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہے, لیکن وتھ سم باؤنڈریز, وتھ سم ہیلدی باؤنڈریز. لیکن ہو سکتا ہے ایسے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ویسٹ نے تب بھی کمپیریٹیولی زیادہ آزادی دی ہے عورت کو, تو اس پہ آپ کیا نظریہ ہے؟ آزادی سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی دینا ہی مطلب امپاورڈ کرنا ہے, تو میں یہ کہوں گی آپ سے کہ ایکچوئل میں آزادی بھی ایٹ ٹائمس جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن میں کے زمرے میں آ جاتی ہے. یعنی کہ ہمیشہ ہر چیز کر لینا آزادی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک خاتون کے جس کو عقل سلیم اوبویسلی خدا نے دی ہے, اس کو صحیح ڈیسیجن لے کر صحیح نتائج کو سمجھ کر کسی چیز کو انتخاب کرنا, یہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایک عقل ہونے کی گواہی ہے, یعنی کہ امپاورڈ ہونے کی گواہی ہے. یعنی کہ فریڈم کو ہم خالی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آزادی دے دینا کافی ہے. حتی الامکان آزادی جو ہے جس زمرے میں ویسٹ نے آزادی کی بات کی ہے وہ ایکسپلائٹیشن اور ماڈرن سلیوری کے زمرے میں زیادہ آتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ جس ویسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں جنہوں نے حقوق دیے ہیں, کیا حقوق دیے ہیں؟ آج ہمارے پاس ایپسٹین فائل آپ بہترین ایگزامپلس ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب جو حقوق کا ڈنکا پیٹتے تھے, جو ہمیشہ یہ مورچہ نکالتے تھے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے, ہم ویمن رائٹس کی بات کریں گے, اور آج جو ہے یہ ساری چیزیں وہ جو لوگوں کے رول ماڈلس ہوا کرتے تھے, انفلوئنشیل پرسنالٹیز ہوا کرتے تھے, یہ حد ہے ان کی کہ ایک عام فہم انسان اس حد تک تصور نہیں کر سکتا. اور اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کا کیا اس پہ نظریہ ہے, تو 1400 سال پہلے بھی, جیسا کہ ہماری خواہر نے بتایا کہ 1400 سال پہلے جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے تھے, 1400 سال بعد بھی یورپ میں وہ حقوق خواتین کے لیے نہیں تھے. یعنی کہ ان کو ویمن ووٹنگ کا رائٹس نہیں تھے, ان کے پاس جو ہے پراپرٹی اون کرنے کے رائٹس نہیں تھے, انفیکٹ ان کی اپنی کوئی لیگل آئیڈینٹی بھی نہیں تھی. اس کے برعکس اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے وقت کی انٹرپرینور تھیں, بزنس خود مینیج کرتی تھیں, اپنے فائنینسز خود مینیج کرتی تھیں, لوگوں کو تجارت کی تعلیم دیا کرتی تھیں. یہاں تک کہ بی بی فاطمہ الزہرا خاتون خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سوسائٹی کی خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کرتی تھیں. یعنی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو باؤنڈریز اسلام نے بنائی ہیں, اس باؤنڈریز کے ساتھ 1400 سال پہلے بھی خواتین اسلامک دائرے میں زیادہ امپاورڈ تھیں. اور یہ جو ویسٹ نے نظام دیا ہے فریڈم کے نام پہ, یہ ایکچوئل میں ایک طرح کی ماڈرن سلیوری ہے. انفیکٹ اس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ایک پورا قتل عام مچا ہوا تھا, اس میں قریباً 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ تک کے لوگ تہس نہس ہو گئے, ادھر سے ادھر ہو گئے. اور اس کے بعد جب واپس سے سب کچھ جوڑنا شروع ہوا تو آدمیوں کے مقابل خواتین جو ہیں وہ کم سیلری پہ کام کرتی تھیں. ان کی سیلری آدھی سے بھی کم ہوتی تھی. بچوں کو انہوں نے لے کر آئے, خواتین کو لے کر آئے, ان کے ورکنگ آورز زیادہ ہوتے تھے, اور پھر ان سے یہ وہی نعرہ لگا کر کہ وی کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. اب یہ جو ہم دیکھیں یہ ایک سائیکولوجیکل مینوپولیشن تھا کہ خواتین کو ایسا لگے کہ وہ امپاورڈ ہو رہی ہیں, جبکہ حقیقی معنی میں یہ ان کا ہی ایکسپلائٹیشن تھا. یعنی ان کو ماڈرن سلیوری کی طرف پش کیا جا رہا تھا. جیسا کہ خواہر تنویر نے فرمایا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو کرائسس تھے, ماس کلنگز ہوئی تھیں, تو عورتوں کو یہ مورچہ دیا گیا کہ ویمن رائٹس کے نام پہ, فیمنزم کے نام پہ, ویمن امپاورمنٹ کے نام پر آپ فیکٹریز میں آ کے کام کریں. لیکن ہم لوگ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ گراؤنڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کہیں نہ کہیں بہت معذرت کے ساتھ اینٹی فیمنسٹ نظر آتا ہے. تو کیا اسلام اینٹی فیمنزم ہے؟ دیکھیے, پہلے تو سمجھنا پڑے گا فیمنزم کیا ہے. یہ جو فیمنزم کا سلوگن آیا نا, وہ آیا ایکوالٹی سے, کہ دونوں جینڈرز کو جو ہے ایکوالٹی دینی ہے. ٹھیک ہے, جب کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں کی فطرت بالکل الگ ہے, کیریکٹرسٹک میں بہت ڈفرینس ہے. تو یہ فیمنزم جو ہے ایکچوئل میں ورڈ صحیح طریقے سے اگر پوٹینشیل کے ساتھ دیکھا جائے تو ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس کی اپنی, مرد کی اپنی جگہ ہے اور عورت کی اپنی جگہ ہے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی, ایک ساتھ جو ہے ہمیں ایکول ان کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہی کی ہسٹری جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ لنڈن یونیورسٹی میں
1878 تک ایک ایجوکیٹڈ ویمن کو اس کی سند یعنی ڈگری نہیں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, یہ کہاں کا ہے؟ یہ لنڈن یونیورسٹی ہے. کیمبرج یونیورسٹی میں 1948 تک نہیں دیا جاتا تھا, اور یہ تھا کہ سند نہیں ملے گی, آپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو, رائٹ. یہ ایکوالٹی کا عالم تھا. اس کے بعد اگر آپ بات کریں آکسفورڈ یونیورسٹی کی, تو 1920 میں عورتوں کو جو ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ پھر سند ملنا شروع ہوا. اور اس کے بارے میں اس وقت میرے پاس یہ جو بک ہے آیت اللہ خامنئی کی, کہ جس میں ان کی اسپیچ کے بہت سارے جو ہے کلیکشنس ہیں, تو اس میں بھی آغا نے یہ بات جو ہے مینشن کی ہے کہ 1947 تک جو ہے ویسٹرن ویمن کو جو ہے ان کی نالج ہونے کے باوجود, پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ڈگری نہیں دی جاتی تھی. تو یہ تو ہوئی ویسٹ کی بات. اچھا, اس کو پھر کاؤنٹر بھی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم نے اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ فیمنزم والا جو ہے نعرہ دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ فیمنزم کا ورڈ دے دینا الگ ہے اور ایکوالٹی کے ساتھ رائٹس دینا الگ ہے, جو کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم دیکھتے رہتے ہیں, یا تو اگنور کر جاتے ہیں, بائی مسٹیک بھی ہو سکتا ہے, یو کین سے. لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ اسلام اینٹی فیمنزم ہے, تو یہ میرا پرسنل ویو ہے نا. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے سند مانگنے لگے, یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور سورہ احزاب کی 35 آیت پہ آتی ہوں, جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مسلم مرد مسلم عورتیں, پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں ہیں نا, سچے مرد سچی عورتیں, اطاعت گزار مرد اطاعت گزار عورتیں ہیں نا. تو جب پروردگار عالم جو ہے اس طریقے سے مرد اور عورت دونوں کو جو ہے مخاطب کر رہا ہے, اور اس کے بعد دونوں کی بہترین کیریکٹرسٹک کو جو ہے بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے ان دونوں کے لیے اجر عظیم, مغفرت اور اجر عظیم ہے. بہترین آیت لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ فیمنزم کی بالکل پرفیکٹ آیت ہے یہ. یقیناً جس طرح سے انہوں نے سورہ احزاب کو ڈیفائن کیا, اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام ظاہر ہے اینٹی فیمنسٹ تو نہیں ہے, ایکوالٹی کی بات کر رہا ہے, اینڈ دیٹ ٹو آن ہیومنسٹک کیریکٹرسٹک. بالکل. لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں اس کا ریالٹی نہیں ملتی. یہ جو تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا. تو کہیں نہ کہیں یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے لوگوں کا کہ اسلام تو اینٹی فیمنسٹ ہے, اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں, کسی فیشن کا حصہ نہ بنیں, کوئی ٹرینڈس کو فالو نہ کریں. تو کیا ایسا ہے کہ اسلام ایسا چاہتے ہیں کہ فیشن بھی نہ فالو کریں؟ اب آپ جو آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں, مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام نے خواتین پہ ظلم کر دیا. جی جیسا کہ ہماری سوسائٹی بیسیکلی کہتی ہے کہ خواتین کو آپریشن میں رکھا گیا, آپریسڈ کیا گیا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپریشن کا کیا مطلب ہے؟ آپریشن کا جینوئنلی اگر ہم مطلب سمجھیں تو یعنی کسی کی چوائسیز کو چھین لینا. جیسا ہم نے بتایا کہ فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام کرنا ہے. فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نتائج کو سمجھتے ہوئے ود ہیلدی باؤنڈریز. تو یہاں پر اگر ہم سمجھیں کہ تو ابھی تک جو ڈسکشن ہم نے کیا, سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام نے ویمن کو رائٹ ٹو چوز دیا ہے, چوائسیز کا رائٹ دیا ہے. تو یہاں پر ان کے چوائسیز کو تو نہیں چھینا گیا. تو آپریشن والا تو ہم کسی بھی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی بھی آسپیکٹ میں ویمن کو آپریسڈ فیل کرایا گیا, نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ٹرینڈس کے معاملے میں بہت حساس ہوں. مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ بہت جینوئن کویشچن ہے ہماری جنزیز کے لیے. ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں, بالکل. اور اس کا میں آنسر بھی مختلف اس سے دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ٹرینڈ سے کیا مراد ہے. اگر تو یہ ٹرینڈ کسی نوبل کاز کی طرف ایڈریس کرنا ہے, کسی جنین کاز کی طرف, کبھی شریعت نے نہیں منع کیا. آپ بالکل اس ٹرینڈ کو فالو کریں, اپنے زندگی کا حصہ بنائیں, دوسروں کو دعوت دیں. بالکل کبھی آزاداری ایک ٹرینڈ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, اچھے نوبل کاز کی طرف ایڈریس کرتی ہے. بالکل. لیکن اگر یہ ایک محض بھیڑ چال کا حصہ ہے اور یہ کہ کیونکہ سب کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, شریعت کیا اس کو کوئی عقل رکھنے والا انسان بھی ریکمینڈ نہیں کرے گا. بالکل. پھر آپ عقل سلیم ہیں, آپ اشرف مخلوق ہیں, آپ اس طرح کے بھیڑ چال کا حصہ نہ بنیں. اسلام منع کر رہا ہے. اب یہ ٹرینڈ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ ٹرینڈ بچیاں کیوں فالو کرتی ہیں, ہمارے آج کل کے بچے جین زی جو ہیں وہ ٹرینڈ کو کیوں فالو کرتے ہیں. میں نے ایک بچی سے ایسے ہی کوئک آنسر اور کویشچن کے سیشن میں اس نے مجھ سے آ کے کہا, 14-15 سال کی غالباً بچی تھی, وہ سے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حجاب کروں, میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اللہ کو مطلب ایسا کروں کہ جو خدا مجھ سے راضی ہو جائے میرے لیے, لیکن مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پھر میں لیفٹ الون سا فیل کرتی ہوں. میں وہ چاہتی ہوں کہ جو سب کر رہے ہیں ویسا میں فٹ ان نہیں ہو پا رہی, فٹ ان نہیں ہو پا رہی, میں ویسی دکھوں جیسے سب دکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیٹا جنرلی آپ واقعی مطلب ایسا ہے کہ آپ سب کے جیسا نہیں بننا چاہتی؟ تو اس بچی نے کہا ہاں میں جنرلی یہی چاہتی ہوں کہ میں سب جو سب کر رہے ہیں انفیکٹ سوری جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا چاہتی ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ تو پھر آپ فرسٹ آنا چاہتی ہیں؟ شی واز لائک کہ ہاں میں فرسٹ آنا چاہتی ہوں, محنت کرتی ہوں. میں نے کہا تو سب تو فرسٹ نہیں آ رہے ہیں نا. یہ ہماری مائنڈ کو اس طرف کیوں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, پش کیا جا رہا ہے کہ صرف حجاب کے زمرے میں ہم سب کے جیسا بننا چاہ رہے ہیں, صرف ہم حجاب کے آسپیکٹ میں کیوں ایسے دیکھتے ہیں, جبکہ شادی پارٹی کے لیے, برتھ ڈے پارٹی کے لیے جب ہم تیار ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم سب سے ہٹ کے دکھیں, اسٹینڈ آؤٹ کریں. ایگزیکٹلی, تب ہم کو سب کے جیسا نہیں بننا ہے, تب ہمیں سب کے جیسا نہیں دکھنا ہوتا ہے. تو یہ تو بات اس چیز کی ہو گئی کہ ہم ٹرینڈ کو کس طرح سے لے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہمیں کس طرف پش کرنا ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, جو خواتین کے اٹائر ہوتے ہیں, جو ان کے لباس ہوتے ہیں, تو ان کے آپ ایمبرائڈری دیکھیے, نیک لائن پہ بنی ہے, نیک لائن ڈیپ ہوتی جا رہی ہے, کبھی آف شولڈر ٹاپ چل رہا ہے, کبھی جو ہے کراپ ٹاپ چل رہا ہے, کبھی دوپٹہ تھا, کبھی وہ کم ہوا, کبھی وہ سائڈ میں آیا, کبھی وہ گردن پہ گیا, وہ کاٹن کا غائب ہو گیا, غائب ہو گیا, کارڈ سیٹ آ گیا. اتنا ڈیپ تو واقعی سوچنا مشکل ہے کہ نیک لائن پہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ عورت چاہے گی کہ میں دوپٹہ ہٹا کے دکھاؤں کتنی خوبصورت ایمبرائڈری ہے میرے. آپ سوچیں کہ یہ خواتین کو کس طرف پش کرنا ہے یہ ٹرینڈ. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک بہت بڑا مقصد چھوڑ کر, ایک اپنا جو ذہن ہے انسان کا جو کہیں اور کسی مصرف میں یوٹیلائز ہو سکتا ہے, اس کو ٹرینڈس کی طرف لے کر جا کر, جو کہ ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا ہے اگلے دن. یعنی آج یہ ہے, کل یہ ہے, کل کچھ ہے. ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ اور بہتر طریقے سے بتائیں گی کہ بیوٹی انڈسٹری کا پورا دار و مدار کس پہ ٹکا ہوا ہے, اور یہ جو فیشن انڈسٹری ہے پلاسٹک سرجری کے بیسس پہ کیا ہمیں دے رہی ہے. خواہر بالکل سے بہتر جانتی ہیں. بالکل خواہر نے اس طرف جو ہمیں متوجہ کیا, یہ سوچنے کی بات ہے. یقیناً دیکھیے ٹرینڈس آج کچھ ہیں, کل کچھ ہو جائیں گے, ہے نا. ٹرینڈس جو ہیں لگتا ہے ود ان سیکنڈس چینج ہو رہے ہیں, مطلب کہنے کی بات ہے سیکنڈس آبویسلی ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے ایک ٹرینڈ آیا کہ تھن آئی بروز جو ہیں وہ ٹرینڈ میں ہیں, پھر آیا فلر آئی بروز ہیں, پھر تھن لپس تو وہ پتہ چلا کہ بارڈر لائنس بن رہی ہیں, پھر آیا کہ پلمڈ لپس تو وہ انجیکشنز شروع ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کو ایک کرائٹیریا میں فٹ کرنے کی یہ لوگ بات کرتے چلے جا رہے ہیں نا. ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے پپیٹ کی طرح ایک عورت کو آپ یوز کر رہے ہیں, آج ایسے نہیں, کل ویسے نہیں, آج دل ایسے چاہ رہا ہے, کل ویسے دل چاہ رہا ہے, رائٹ. اور جو فیشن انڈسٹری ہے یہ ٹوٹلی مٹیریلزم پہ تھرائیو کر رہی ہے, ٹوٹلی. آج یہ پسند کر رہے ہیں لوگ, کل وہ پسند کر رہے ہیں لوگ. اور یہ ایسا نہیں کہ آج کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ہر زمانے کے حساب سے عورتوں کو استعمال کیا گیا ہے. اب دیکھیے اگر آپ 90s میں 70s میں دیکھیں گے, بال گاؤنس کیا تھے, کورسیٹ پہنایا جاتا تھا. لوگوں کے انٹرویوز ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا, اتنے ٹائٹ کورسیٹس پہنائے جاتے تھے. ایون ملٹیپل آرٹیکلس میں نے پڑھا کہ جسٹ ٹو ڈیفائن ویسٹ اینڈ ہپ ریشیو, جسٹ ٹو شو آ ویمن پلمپ, یہ لوگ جو ہے 3 to 10+ لیئرز آف اسکرٹس پہناتے تھے والمائز کرنے کے لیے. امیجن جسٹ ٹو شو. آپ پپٹ تھی ایک عورت ہے نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیمنزم کا جو ہے نعرہ دیا, ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ دیا, لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہے ریالٹی, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کیا ہے, منافقت ہے. منافقت, ایگزیکٹلی ہپوکریٹس ہیں یہ. اچھا پھر جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ شوگر کینڈی نہیں ہے, اسے ایکسپوز نہیں ہونا ہے, اسے خود کو حجاب میں رکھنا ہے تاکہ اس کی ڈگنیٹی برقرار رہے. یقیناً اسلام یہی چاہتا ہے کہ عورت محفوظ رہے, ایک شوگر کینڈی نہ بنے کہ ہر کوئی دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو, اٹینشن گریبر نہ بنے. تو اگر اسلام کی یہ سوچ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت ایک شوگر کینڈی کی مانند نہ ہو, تو پھر اسلام کی سوچ کیا ہے؟ شوگر کینڈی نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے اور بہت ہی خوبصورت طرف نشاندہی کی ہے خواہر نے. ایکچوئل میں شوگر کینڈی جو ہے یہ بہت ہی
सूटेबल वर्ड है अगर मैं कहूँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत माजरत के साथ यहाँ पे लेकिन objectify नहीं जेन्युइनली कर अगर रहे हम देखें तो ये जो फैशन ट्रेंड्स हैं ये सब इसी तरफ पुश करते हैं। बिल्कुल कि जैसा कि आपने कभी सुपरमार्केट वगैरह में देखा या किसी शॉप पे जाएं बच्चे के साथ, तो बच्चे की नज़रें बचानी पड़ती हैं कि उन्होंने जो शुगर कैंडीज होती हैं या जो भी उनकी इस तरह के चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, हाँ, बड़े कलरफुल वाइब्रेंट कलर के रैपर्स होते हैं, उसकी बिल्कुल सही, पैकेजिंग ऐसी बिल्कुल, होती बिल्कुल, है बिल्कुल। ताकि माँ बाप का भले ही नज़र उस पर ना जाए लेकिन बच्चे का We ज़हन, have experience being a mother. बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल बच्चे का जहन एकदम से खिंचता है और वो बच्चा जो है वो देख कर कहता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। यही जो मेथड है, यही साइकोलॉजी एक्चुअल में उन्होंने खवातीन के साथ लगाई। इस्लाम ने कभी ख़वातीन के लिए इस तरह की बातें नहीं कही। ये कहते हैं कि हमारी ज़ौजा जो हैं वो चांद की मानिंद है, हमारी बेटी जो है वो चांद की मानिंद, इतनी खूबसूरत है कि चांद जैसी, मेरी बीवी चांद जैसी है, बड़ा इफ्तिखार लोग महसूस करते हैं, ये कहते हैं, बहुत फख्र से बात करते हैं। और वो क्या है, वो एक डिस्प्ले मॉडल है जिसको सब निहार रहे हैं, अपनी आँखों को खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के अपनी आँखों की ठंडक बना रहे हैं। इस्लाम हरगिज़ इसको रिकमेंड नहीं करता। इस्लाम कहता है कि ख़वातीन जो हैं वो सूरज की मानिंद हैं, वो इतनी ताबिंदा और पुरजलाल हैं कि खुदा ना करे अगर किसी की निगाहें उसकी तरफ उठ भी जाएं, गलती से भी उठ जाएं, तो उसकी हैबत ऐसी हो कि उसकी निगाहें खुद बखुद झुक जाएं। ये इस्लामिक मॉडल है। अब आप देखें कि किसको इज्जत और वक़ार मिला है। यानी एक तरफ आप देखें कि ख़वातीन को इस्लाम ने हूबहू एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है। यानी हम जो क्वीन की बातें करते हैं ना, क्वीन की एक एटिकेट्स होते हैं, सेट उनके, वो किसी से ऐसे ही बात नहीं करती हैं। वो उनके खाने के एटिकेट्स होते हैं, उनके बैठने के तरीके होते हैं। वो किसी से भी हैंडशेक नहीं कर सकती। बिल्कुल, अगर किसी से हैंडशेक करती भी हैं तो वो ग्लव्स पहन के हैंडशेक करती हैं के साथ। हाँ। जबकि यही हिपोक्रेसी सबसे बड़ी है कि वो क्वीन के ट्रीटमेंट को तो बहुत एक्नॉलेज करते हैं और वही सेम बॉर्डर लाइन जब ख़वातीन की इस्लाम में दी जा रही है तो कहते हैं ऑपरेशन है, ये कहते हैं कि ज्यादती हो गई है। जबकि इस्लाम ने इस्लाम के मुताबिक अगर देखें तो हर खातून प्रिंसेस है, हर खातून क्वीन है इस्लाम की नज़र में। तो उसने उसके लिए अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज बनाई है, अच्छी हेल्दी सोसाइटी का उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, बल्कि इस्लाम ने ख़वातीन को ऐसा बनाया कि उसकी अपनी वर्थ, अपनी पोटेंशियल अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे हो, ना कि उसको सोसाइटी से उसका अप्रूवल चाहिए, सोसाइटी से वैलिडेशन चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम कहता है कि चांद की मानिंद नहीं बल्कि सूरज की मानिंद बने एक खातून। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो जो आजकल हमारे यहाँ मसाइल हैं यंग लड़कियों के, अगर कोई किसी कंपनी में जॉब करी है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई लड़की जॉब कर रही है, तो जाहिर है जब वो ऑफिस जा रही है तो उसको थोड़ा बहुत तो प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। तो क्या इस्लाम ये चाह रहा है कि अब मैं प्रेजेंटेबल भी ना बनूं? ठीक है, पहले तो माइंडसेट देखना पड़ेगा कि ये लिपस्टिक लगाने के बाद ही प्रेजेंटेबल क्यों बन रहे हैं, है ना? अपने लिए प्रेजेंटेबल बन रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए प्रेजेंटेबल बन रहे हैं? ठीक है, देखिए, अगर से हम लिपस्टिक लगा के, स्किन शो करके, बॉडी शेप को जो है दिखा के प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसको सही तरीके से ये डेफिनेशन नहीं है प्रेजेंटेबल की। प्रेजेंटेबल का मतलब ये है कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हों, आप आयरन्ड क्लोथ में हो, साफ सुथरे अटायर में हो, आपकी प्रेजेंटेशन आपसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। सो इसको समराइज करने के लिए आई कैन से देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग प्रेजेंटेबल एंड बीइंग सोशली एंड मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अपीयरेंस। बट व्हाट इफ समवन सेज कि मैं तो ये खुद के लिए कर रही हूँ, मेकअप मैं सेल्फ लव के लिए कर रही हूँ, तो क्या इस्लाम ये चाहता है कि अब मैं खुद के लिए भी ना सजूं संवरूं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वाकई जनरली सवाल बहुत ही अच्छा है। मगर जिस तरफ हम लोग अभी हमारे जो डिस्कशन जा रहा है, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी ज़िम्मेदार हैं। खुदावंद आलम ने इनको बनाया बहुत अहम जिम्मेदारी के साथ है जी। अच्छा, बी इट शी इज़ अ वुमेन ऑफ हाउस, अ होम मेकर, एक डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी शोबे में खातून है तो जिम्मेदारी तो है उस पर। अच्छा, ये जिम्मेदार खातून आप ये कह रही हैं कि शीशे के सामने बैठकर 2 घंटा 2.5 घंटा लगाकर अपनी स्किन पे लेयर लगाए और फिर ये कहे कि ये मैं सेल्फ लव के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ,
تو مجھے یہ جسٹیفائڈ تو نہیں لگ رہا. انفیکٹ کوئی بھی لاجیکل انسان اس چیز کو کبھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پھر اگر یہی خاتون جو سیلف لو کے لیے لپسٹک لگا رہی ہے اور آئی لائنر لگا رہی ہے, پھر اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا کہ میری لپسٹک کا شیڈ کیسا ہے, اس کو دوسروں سے اپروول نہیں چاہیے, اس کا آئی لائنر پھیل رہا ہے, بالکل اس کا آئی لائنر پھیل رہا ہے تو کہیں پھیل تو نہیں گیا. اور یہ جو ہر انٹرول پہ ٹچ اپ کرنا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایکچوئل میں یہ سیلف لو تو ہرگز نہیں ہے. اچھا, ایک ڈبل اسٹینڈرڈ آپ نے نوٹس کیا ہے سوسائٹی کا کہ ایک ماں ہے جس کی ایک بچی ہے جس نے تھوڑا سا ویٹ پٹ آن کر لیا. اب یہ ویٹ جو آپ ڈاکٹر صاحبہ جانتی ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ایک ہیلتھ کنسرن تو ہے, خصوصاً ماں کے لیے تو ہے ہی. اب وہ بچی اگر جنک فوڈ کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے, کچھ ایسا الٹا سیدھا کھا رہی ہے, تو اس کو اگر ماں ٹوک دے, یعنی جینوئنلی ماں ہیلتھ کنسرن کے لیے اپنی بچی کو بولے کہ بیٹا مت کھاؤ, تو سارے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے ٹاکسک پیرنٹنگ ہے یہ. حتیٰ کہ باڈی شیمنگ کہتے ہیں کہ لوگ باڈی شیمنگ مت کرو. ایگزیکٹلی, اگر کسی نے ہیلتھ پٹ آن مطلب ویٹ پٹ آن کیا تو اس کو یہ کہو کہ بھائی تھوڑا مطلب ہلکا ہاتھ رکھیں, تھوڑا صحیح کھائیں, ہیلدی کھائیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کر دیا آپ نے. اچھا, وہی بچی جب اپنے ورک پلیس پہ جا رہی ہے بنا میک اپ کے, تو اس کو ضرور ٹوک دیا جاتا ہے کہ یہ تم کیسا منہ لے کے چلی آئی, تم سوتی ہوئی لگ رہی ہو, تم نے لپسٹک نہیں لگائی, تم کیسے چلی آ رہی ہو. یعنی اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم باڈی شیمنگ صرف یہ والا زمرہ ہے, میک اپ اور بے حیائی اور دوسرے کے لیے ڈسپلے بننا, یہ تمہارا سائیکلوجیکلی یہ فٹ کر رہے ہیں کہ یہ سیلف لو ہے. تو یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ صرف خالی سوسائٹی نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے, جبکہ حجاب جو ہے وہ خواتین کو ایز اے گفٹ دیا گیا ہے, ایک تحفہ ہے خواتین کے لیے. دیکھا جائے تو وہ خاتون جو یہ سمجھ سکتی ہیں کہ سیلف لو یعنی اپنے لیے کچھ کرنا, وہ حجابی خاتون سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. وہ جو بھی کرتی ہے وہ اپنی خاطر کرتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو انٹلیکٹ ہے وہ اس کی ورتھ, اس کا پوٹینشیل اور اس کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ کہ اس کے اسکن ٹون پہ, نہ کہ اس کے میک اپ پہ, نہ کہ اس کے ڈریسنگ سینس پہ, نہ کہ اس کے لکس پہ. اس کو سوسائٹی کے اپروول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ویل انڈیڈ حجاب ایک تحفہ ہی ہے, لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا جو معاشرہ ہے, ہندوستان میں آئے دنوں کیسز سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ حجاب کی وجہ سے یہ ہو گیا, حجاب کی وجہ سے یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی پوری میڈیکل جرنی میں آپ نے کبھی حجاب کی وجہ سے کوئی چیلنج فیس کرا؟ بہت اچھا کویشچن ہے, لیکن اس کو تھوڑا ٹوسٹ کر کے میں جواب دوں گی. جی دیکھیے, حجاب کی وجہ سے پرابلم ہونا, سب سے پہلے تو اگر سے آپ نے سمجھ کے حجاب نہیں کیا ہے تو دوسروں سے پہلے آپ کو پرابلم ہوگی, آپ کو گرمی لگے گی, آپ کو الجھن ہو جائے گی, آپ کو ہیڈ ایک ہوگا, آپ کو بہت ساری پریشانی آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہو کیونکہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ حجاب کیا ہے. اور واقعی یہاں پر کہیں نہ کہیں بہت معذرت کے ساتھ پیرنٹنگ کا بھی, یعنی کہ تربیت اولاد کا بھی جو ہے ہاتھ ہے. آیت اللہ خمینی نے کہا کہ جب بچی ہو تمہارے گھر میں تو اسے اتنے چھوٹے پن سے حجاب سکارف پہناؤ کہ اسے ہیڈ کور کرنے سے اس حجاب سے محبت ہو جائے. اب اگر وہ سن بلوغ تک پہنچ گئی اور اسے محبت نہیں ہے حجاب سے تو کس کی غلطی ہے؟ پہلا سوال, جواب نہیں دوں گی میں, سوال ہے, آپ لوگ آنسر کریے گا. تو اب پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے حجاب کو کتنا سمجھ کے پہنا ہے. اب اگر سے آپ نے شرعی حجاب کے بارے میں سمجھ لیا, امپورٹینس کیا ہے, یہ کیا شیلڈ ہے, کیا پروردگار عالم نے تحفہ دیا ہے جیسے فہد نے کہا, یقیناً, تو پھر آپ کی زندگی آسان ہے. اور میں بتاؤں کہ جب سے میں نے پہننا اور سمجھ کے پہننا شروع کیا, تو جب ہم اپنے کالج میں تھے تو اناٹمی لیب میں, ادویہ ڈپارٹمنٹ میں, ہے نا, بوٹینیکل گارڈن میں جانا بڑا ٹھیک لگتا تھا. یعنی لگتا تھا کہ ایک سیف زون میں ہے, اپنا کام فٹافٹ, یعنی پروٹیکشن کے ساتھ میں پروڈکٹیو بہت ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا کچھ کھل نہیں رہا اور کچھ دکھ نہیں رہا. بالکل بھی آپ کانشیس نہیں ہوتی ہوں گی کہ کہیں سے کچھ دکھ تو نہیں رہا. اس کے بعد پھر جب میری انٹرنشپ اسٹارٹ ہوئی تو ہم لوگوں کی انٹرنشپ جو ہے الگ الگ جو ہے ڈپارٹمنٹس میں لگتی ہے, کبھی میڈیسن میں, کبھی آپتھو, لیبر روم. تو لیبر روم کا واقعہ یہ تھا کہ اوبویسلی ڈلیوریز وغیرہ ہم لوگوں کو اسسٹ کرنی ہے, تو آپ نے حجاب پہنا ہے, ایپرن پہنا, آپ نے اپنا کام کیا, گلوز نکالا, ہاتھ واتھ دھلا. اچھا, اس زمانے پہ میری بیٹی ہے چھوٹی جو کہ 6 مہینے کی ہے اور وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے مما آئیں گی, تو
اب یہ ہے کہ میں لیبر روم کی ڈیوٹی بھی کر کے آ رہی ہوں گھر سے, میں نے اپنا نقاب حجاب جو ہے مشین میں ڈالا, ہاتھ پیر اچھے سے دھلا, ہے نا, ریڈی ٹو ٹیک مائی ڈاٹر, ہے نا, کہ وہ اس کو ویٹ نہیں کروانا ہے. تو یہ چیز ہاں یہ پلس پوائنٹ تھا. پھر کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ود امامیہ میڈکس انٹرنیشنل برانچ علی گڑھ. تو ہاں ہم لوگ کا جو کیمپ جاتا تھا الویا کیمپ, جوگی پورہ میں جو لگتا ہے, بالکل 3 دن کی مجلسیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کیمپ پہ ہم 3 سال تک گئے, لاسٹ 2 ایئر سے نہیں جا رہے ہیں, 3 سال تک گئے. اور اوبویسلی جو لوگ وہاں گئے انہیں پتہ ہے کہ کراؤڈ کا عالم کیا ہوتا ہے, اور شدید گرمی میں, آئی تھنک یہ آ رہا ہے یہ سیزن ہے نا, بہت شدید گرمی میں یہ لگتا ہے. تو ٹینٹ میں ہم لوگ کا بیٹھا, اوبویسلی جو ہے کولر وغیرہ لگا رہتا تھا, لیکن پھر بھی تو اکثر لوگ سوال کر لیتے تھے, ارے آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے. لیکن مجھے کیا لگتا تھا, اتنی بھیڑ میں جہاں 1000+ پیشنٹس موجود ہیں, میں یہ سب دیکھوں گی مجھے ٹھیک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, بنسبت اس کے کہ میں اتنی جلدی پیشنٹس کو دیکھتی چلی جاؤں. مطلب بہت زیادہ, وہ بھی تو مطلب امام کے جو ہے زائر ہیں, تو میں چاہتی تھی میں جتنا زیادہ کام کر سکتی ہوں اتنا زیادہ کام کروں. تو اگر میں اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں تو میں بڑی سیٹسفائیڈ رہی کہ میں حجاب پہن کے کہیں آبجیکشن نہیں ہوا, اور میں بڑی جو ہے سیکنڈ اسکن کی طرح اس کو کیری کر کے ہم چلتے رہے. بہت اچھا لگا آپ کا ایکسپیرینس سن کے. اچھا, سیم سوال میں ڈاکٹر تنویر آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جرنی میں آپ کو کبھی ایسا, آپ نے کبھی کوئی حجاب کی وجہ سے کوئی چیلنج فیس کرا, خاص کر اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو ایگزام سینٹرز میں, خصوصاً ایگزام سینٹرز میں یہ وہ آتے ہیں گائیڈ لائنس کہ آپ حجاب نہیں کر سکتی, پابندی ہے. ابھی بہار کا کیس ہوا, اس سے پہلے کرناٹکا کا مدعا اتنا اٹھا تھا. تو آپ نے کبھی کوئی چیلنج فیس کرا حجاب کی وجہ سے؟ دیکھیں, جنرلی اگر میں یہ کہوں کہ کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا, ایک بیسک سی بات ہے, جو چیلنجز ہم فیس کرتے ہیں, جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ ہم اس کو کتنا اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. جیسے بینگ اے ویمن از چیلنجنگ, یو نو. ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں, ہمارا معاشرہ, سوسائٹی ایسی کہ ہمیں خوف ہوتا ہے خود خواتین ہونے پر. بالکل سے جنرلی دیکھیں نا تو حجاب سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, انفیکٹ فائدہ ہوا ہے. میں اس کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جیسے کانفرنسز وغیرہ پہ جاتے تھے تو وہاں پر سب ایک سے دکھتے تھے, کیونکہ اور میں بالکل الگ سی دکھتی تھی. تو میں کافی جونیئر تھی اس ٹائم, جسٹ میرا انرولمنٹ ہوا ہی تھا, اور باقی لوگ بہت بڑے, مطلب کچھ سائنٹسٹ ہوتے تھے, کچھ بہت بڑی بڑی ویمن سائنٹسٹ ہوتی تھی وہاں پہ, بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے. لائک ہم ان کے ریفرنسز اپنے تھیسس میں کوٹ کرتے تھے. تو وہ لوگ ہمیں وہاں مل رہے تھے. اب وہاں پہ ہمارا وداؤٹ ریفرنس ہمیں کوئی ان سے بات تک کرنے کا موقع نہیں ملتا, لیکن کیونکہ میرا لباس ایسا ہوتا تھا, وہ بڑی پرسنالٹیز بعض اوقات مجھ سے آتی تھیں خود ملنے کے لیے, اور مجھ سے پوچھتی تھیں کہ کوئی بھی ان کا مطلب کوئی بھی کویشچن ہوتا تھا حجاب سے ریلیٹڈ ہوتا تھا, تو حجاب آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرا رہا تھا وہاں پہ, کہ میں آئی واز نتھنگ دیئر, میری کوئی پہچان نہیں تھی, لیکن میں اپنے صرف اٹائر کے بیسس پہ وہاں مقبول ہوتی تھی, اور وہ لوگ مجھ سے کافی چیزیں شیئر کرتے تھے, اور ایک اچھا ہیلدی انٹریکشن ہوتا تھا. پھر بعد میں ہم لوگ ان کے اسٹوڈنٹس وغیرہ, وہ کافی ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے تھے. تو یہ ایک طرح سے میرا تو پلس پوائنٹ ہی رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ ایگزامینیشن ہال میں, مجھے بھی بہت افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ ایگزامینیشن کے انسٹرکشنز میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو حجاب ریموو کر کے آنا. بہت تعجب کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا, جو مجھے لگتا ہے, ظاہر ہے میری عقل اتنی ناقص ہے, اتنی تو نہیں ہے مجھے سمجھ, لیکن ایک عام فہم انسان کی طرح میں نے بھی سوچا کہ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. مجھے لگا کہ جنرلی شاید حجاب کو ہم نے ورتھ نہیں دی ہے. بہت افسوس کے ساتھ, بہت صحیح پوائنٹ ہے, بہت صحیح. ایکچوئل میں سخت ہے مگر سچ ہے کہ ہم نے خود خواتین کی حجاب کی پاسبانی نہ کرنا اس نتیجے تک لے گیا کہ آج ہمیں سڑکوں پر اٹھ کر اپنے مدعے کو, مورچے کو بتانا پڑ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو نگلیکٹ کر دیا ہے حجاب کو. اب اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب ہم ریموو کروائیں گے جسٹ بیکاز میں بھی آپ نے کوئی پرچی کچھ رکھ لیا. سکھ آن کنٹریری وہ پوری ٹربن پہن کے آ رہے ہیں, وہ تو پوری کتاب رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کو نہیں ہٹا سکتے. ان کی پگڑی پہ کبھی کوئی بول بھی نہیں سکتا جسٹ بیکاز کہ انہوں نے اپنے اٹائر کو اتنی امپورٹنس دی, انہوں نے اس کو اتنی ویلیو دی کہ کوئی اس پہ بات کر ہی نہیں سکتا. اور آج کوئی سکھ کی ٹربن پہ بات کرے تو بھیا وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ان کی عزت ہے, ان کی پگڑی, کیونکہ انہوں نے اس پہ گنجائش دی. فرسٹ لائن میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا,
آج رولس میں نہیں آئی ہے. یہاں ہماری خواتین مولڈ ہوتی چلی گئیں, ان کو مولڈ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے سیم ننس سسٹرز, جی بالکل سیم. آپ نے بہت اچھا ایگزامپل دیا ہے. کیتھولک جو ننس ہوتی ہیں, اچھا یہ جو کانوینٹ اسکول کا کرائٹیریا بیسیکلی جہاں پہ حجاب بین ہوتا ہے, جو بچے جب ہمارے نئی بچیاں بالغ ہوتی ہیں اور وہ حجاب کر کے جاتی ہیں تو وہاں کہتے ہیں تو تم حجاب کر کے نہیں آ سکتی, اسکول کی ڈریسنگ میں نہیں ہے. اور وہ جو اسی کیتھولک نن والا جو کرائٹیریا جو کانوینٹ اسکول کی جو سسٹرز اینڈ مدرز, فادرز ان کا بھی ماڈسٹ ہوتا ہے, اور کافی حد تک وہ ماڈسٹی سے سملر ہے. لیکن یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ آپ خود وہ ڈریسنگ پہن کر آ سکتی ہیں لیکن بچی نہیں آ سکتی. پھر یہاں پہ بھی میں کہوں گی کہ بچی جو ہماری حجاب کر کے جا رہی ہے, اس بچی سے یہ کہا جاتا ہے بیٹا آپ نے کیوں حجاب کیا, فلانی نے تو نہیں کیا, وہ بھی تو مسلمان ہے آپ کی کلاس میٹ, وہ بھی تو مسلمان ہے. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا حجاب ہے اتنا ہلکا, ہونا چاہیے سوال اس بچی سے کہ جو حجاب نہیں کر رہی ہے. بالکل بیٹا آپ کا ڈریس کوڈ ہے, آپ مسلم ہے, بینگ اے مسلم یہ آپ کا ڈریس کوڈ ہے, آپ نے حجاب کیوں نہیں کیا. پر ہمیشہ سوال اس بچی سے ہوتا ہے جو حجاب کرتی ہے. بالکل یہ ایک بہت سخت مرحلہ ہے ہماری سوسائٹی کا, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اوبیسلی, یقیناً. اچھا اسی میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حجاب جو نہیں کر رہے ہیں ان کی بات, تو جو حجاب کر رہے ہیں ان کی بھی بات بتا دوں. میری ایک دوست ہے بہت عزیز, اس نے حجاب کی پاسبانی کی, الحمدللہ اس کا ایک آفر آیا آسٹریلیا سے ہماری فیلڈ کی. ایسے سمجھ لیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ڈریم جاب ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اور اس جاب کے لیے اس کو مطلب یہ کہا گیا کہ آپ یہاں آئیں, آپ کے ورکنگ آورس اتنے کم ہیں, آپ کو آپ کی ڈریم سیلری ملے گی, آپ کو ایک ڈرائیور اپوائنٹ کیا جائے گا جو آپ کو آپ کے وہاں مطلب آپ کی ریزیڈنٹ سے پک کرے گا, اور ڈیلی کا مطلب اس کا بتایا. اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا کانشیس ہو رہی ہوں بیکاز میں آپ کی سوسائٹی میں فٹ ان نہیں ہو رہی ہوں, میں حجاب آبزرو کرتی ہوں. دے وہ لائک کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پر میرے پیرنٹس ہیں, وہ میرے ساتھ رہتے ہیں, میری ذمہ داری ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو بھی لے آئیے, ہم تو آپ کو ریزیڈنٹ دے ہی رہے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو لائیے, اپنی فیملی کو لے آئیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ورتھ کو اتنا بڑھا لیں کہ آپ اپنے ورتھ کو اتنا آگے بڑھا لیں کہ آپ کو ریپلیس ہی نہ کیا خود اتنا قابل بن جاؤ کہ سامنے والا جھک جائے بالکل آپ کی شرطوں پہ. پھر لوگ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ راضی ہوں گے, آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلیں ان سب آرگیومنٹ سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حجاب کی کتنی امپورٹنس ہے, اور حجاب ایک پروٹیکشن ہے. اگر کوئی لڑکی حجاب ایکسیپٹ کر لیتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ میں ایک نیو حجابی ہوں, میرے لیے حجاب آبزرو کرنا مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. خاص کر کے گرمیوں میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے, ایز یو نو انڈیا میں کیا ماحول رہتا ہے گرمی کا, اتنی گرمی میں حجاب آبزرو کرنا مشکل نہیں ہے. آپ ایکچولی نا مجھ سے بہت کانٹروورشل سوال پوچھ رہی ہیں. بہرحال یہ سوال ایسے ہیں کہ جن کو سچ میں ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. جی, کمفرٹیبل سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہم صرف حجاب کے معنی میں ہی کمفرٹ تلاش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ غالباً آپ یہ کہیں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں, حجاب میں تھوڑا صحیح ہے لیکن صرف حجاب میں کمفرٹیبل نہیں ہے, یہ تو غلط ہے. بالکل صحیح, کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انکمفرٹیبل ہیں اور ہماری لائف کا حصہ ہیں. بالکل بیسٹ ایگزامپل کیا ہے, ہماری آرمڈ فورسز. آپ دیکھیں ان کی ڈریسنگ کیا ہے. ہماری آرمڈ فورسز میں چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ نیوی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, حتیٰ کہ بی ایس ایف کی بھی, کیونکہ وہ بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کی ڈریسنگ کتنی حد تک انکمفرٹیبل ہے, بالکل بالکل, پلس ان کے پاس آرمز ہیں, پلس آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں تو پھر ان کا جو ایمبینس ہے وہ بہت اچھا ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, آرام کر رہے ہیں. نہیں, یہ بارڈر پہ اتنے سخت ایکسٹریم کلائمیٹس میں کھڑے ہیں, اور یہ کھڑے ہو کر کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس ذمہ داری بڑی ہے. ہر لمحہ ان کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ کہاں سے حملہ ہو جائے. ہم جو تقوی کی ڈیفینیشن دیتے ہیں نا وہ محاذی ہوتا ہے, یعنی آپ کے اوپر کہاں سے حملہ ہو جائے. خواتین کا جو لباس ہے وہ ذمہ داری کا لباس ہے. جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو وہ لباس کا کمفرٹ نہیں دیکھا جاتا. اب اس کے برعکس ایک اور منافقت جو سوسائٹی کی دکھتی ہے کہ ایک بچی ہے چھوٹی سی, اس نے حجاب کیا, اب ماں تو حجاب کرا کے بچی کو بھیج رہی ہے, آنٹی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, اور یہ اتنی ننھی سی بچی آپ نے حجاب کرا دیا, بچی کو گرمی نہیں لگے گی. بھائی وہی بچی جب اپنے اسکول کے فنکشن کے لیے لہنگا, ساڑی اور یہ سب پہن کے تیار ہو رہی ہوتی ہے تو پرابلم نہیں ہوتی. اس کی تو بڑی تعریف کری جاتی ہے. کتنی خوبصورت بچی, اتنی چھوٹی سی بچی, اتنا میک اپ کر دیا.
اچھا آپ بتائیں کہ ایک ہماری نارمل اسکن ہوتی ہے نا جی. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ ایک نارمل اسکن کتنی بریدیبل ہوتی ہے, اس پہ 6 سے 7 لیئر لگا کر یہی آپریشن ہے. بالکل یہ ہے ایکچوئل میں انکمفرٹیبل جس کو ٹرم ہم استعمال کریں. جی. ایک بار اتفاق سے میری ایک ایگزامنر انہوں نے مجھے ٹوک کر بولا کہ آپ کا پریزنٹیشن اچھا تھا, آپ کا کام بہت اچھا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت صحیح چیز ہے, آپ نے اس چیز کی طرف ایڈریس کیا. بہرحال انہوں نے یہ بولا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو حجاب ہے یہ تمہاری فیلڈ سے ریلیونٹ نہیں ہے, تم مطلب پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہو اور تم نے اس طرح سے حجاب کیا, اور فیلڈ بھی ایسی مطلب سخت یعنی دھوپ میں کام کرنا پڑ رہا ہے, انوائرمنٹل پولوشن کا آسپیکٹ ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لباس پہننا لائک کمفرٹ زون میں رہتی ہو تم اپنے, اینڈ آئی واز لائک کہ میم آپ نے خود ساڑی پہنی ہے, آپ نے ہائی ہیلس, اور میں نے بہت مطلب ان کو بہت ہی اپریشیٹ کر کے کہ میم آپ نے اتنی بیوٹیفلی اتنے اسمارٹلی اس کو کیری کیا ہے, میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ اتنی ہائی ہیلس کے ساتھ اتنی پرفیکشن کے ساتھ آپ نے ساڑی کو کیری کیا ہے. ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک ڈبل اسٹینڈرڈ آف دا سوسائٹی ہے نا, ایگزیکٹلی, کہ ساڑی انکمفرٹیبل نہیں ہے, ہائی ہیلس انکمفرٹیبل نہیں ہے, میک اپ انکمفرٹیبل نہیں ہے, کھلے بال, کھلے بال, ہاں ہاں صحیح کھلے بال انکمفرٹیبل نہیں ہے. لیکن خواتین اگر حجاب میں آ گئیں وہ کمفرٹ نہیں ہے, جبکہ بینگ اے حجابی وومن ہم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کمفرٹ زون کہاں ہے. ہمارا جو لباس ہے, جو حجاب ہے, وہ ہمیں جتنا کمفرٹ دے رہا ہے وہ سوائے ہمارے شاید اس کو لفظوں میں کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا. آپ کا جواب واقعی سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کس طرح کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہماری سوسائٹی میں. اچھا, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے حجاب کی بات کر لی, ویمن امپاورمنٹ کی بات کر لی, ایکوالٹی کی بات کر لی, اس میں ایک سوال جو بعض خواتین کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں انفیکٹ, کہ اسلام کہیں نہ کہیں کریئر سے روکتا ہے کہ بھائی تم گھر میں بیٹھو, تمہیں کوئی نوکری ووکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بس بچہ سنبھالو. تو اس کیا ایسا ہے واقعی میں؟ دیکھیے اسلام کا جو کلی نظریہ ہے, جی, اوور ویو کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کا اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل, یہ بھی عورتوں کے حق میں ہی ہے. بالکل یہ حق ہے. اسلام پش نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے جائیے اور کما کر لائیے, بالکل ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے حق میں ہے, اس کو جو ہے نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر ضرورت ہے تو ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے نا, ضرورت کے حساب سے ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں تو رہبر معظم کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اکنامکلی, سوشلی, ایڈمنسٹریٹو, ہاں ایڈمنسٹریٹو جاب میں اور جو ہے میڈیکل فیلڈ میں ایک عورت کو آنا چاہیے, بلکہ اس کو جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. لیکن پھر یہ فرماتے ہیں کہ 3 شرائطیں ہیں کہ جس کو آپ فالو کریں. پہلا یہ کہ آپ کا حجاب اور آپ کی جو ہے عفت یہ جو ہے قربان نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. اور یہ سیم یہ بھی کوئی باؤنڈری, ہیلدی باؤنڈری میں آئے گا کہ جہاں پہ آپ کو پرنسس ٹریٹمنٹ, کوئین ٹریٹمنٹ مل رہا ہے نا. آپ کی ورتھ ہے. کوئین جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے بہت سارے جو ہے کرائٹیریا ہوتے ہیں, آپ کو ایسے بیٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے اترنا ہے, سیڑھی ایسے اترنا ہے, سیڑھی ایسے چڑھنا ہے, ویو ایسے کرنا ہے. اسلام صرف یہ کہہ رہا ہے آپ کی عفت اور آپ کا حجاب جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جو دوسرا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جاب ہے ڈگنیفائڈ جاب ہونی چاہیے. ظاہر ہے یعنی کہ آپ کو کوئین کا لقب دیا ہے تو کوئین والی جاب ہو, پھر یہ نہیں ہے کہ آپ عزت و وقار کے حساب, بالکل کہ آپ جو ہے سرو کر رہی ہیں یا جو ہے کسی بھی جو ہے فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, فیملی پیچھے نہیں چھوٹنی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ عزت, حقوق اور رسپانسبلٹی کے بیلنس کو ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رہبر کی یہ نظر ہے کہ عورت باہر جا کے کام کر سکتی ہے, لیکن 3 حدود کے ساتھ, 3 لمیٹیشنز کے ساتھ, جیسا آپ نے فرمایا کہ حجاب, پاک دامنی اور ڈگنیفائڈ جاب ہو, اور لاسٹلی آپ کی فیملی کمپرومائز نہ ہو. اچھا, کریئر کی بات چل رہی ہے تو میں آپ سے کوئکلی ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کریئر کی جیسے بات چل رہی ہے کہ سکسیس کیا ہے, کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ویمن امپاورمنٹ کے زمرے میں بہت ہائی لائٹ ہو جانا چاہیے کہ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. دیکھیے, خدا نے انسان کو بنایا ہے کسی مقصد کے تحت. ہم اگر صرف سکسیس کو انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس کی مختلف ڈیفینیشن سب کی اپنے اپنے آسپیکٹ میں ہوگی, لیکن اگر جنرلائز دیکھیں تو سکسیس تو وہی ہونی چاہیے کہ جہاں پر آ کر انسان کا اضطراب ختم ہو جائے, یعنی اس کے اندر ایک پیس آف مائنڈ آ جائے, اس نے یہ اچیو کر لیا اور اس کو سکون مل جائے.
بیسیکلی سکسیس ہے یہی. اب اس کو ہم انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو ایک انسان سوچتا ہے کہ اس کو یہ ملے گا تو اس کو سکسیس ملے گی. مثلاً کسی نے سوچ رکھا ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے تو اس کو سکسیزفل مانا جائے گا. کسی نے سوچا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہوگی تو اس کو سکسیزفل. کوئی یہ سوچا ہے اس کے پاس اسٹیٹس ہو, پاور ہو, ایسے وہ ویری کرتا ہے سکسیس کی ڈیفینیشن سب کے لیے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا, آپ بھی گوگل کر لیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اسٹیٹس تھا, پاور تھی, ویلتھ تھی, گاڑیاں تھیں, بنگلے تھے, اس کے باوجود وہ سکون ان کو حاصل نہیں ہوا. وہ کائنڈ آف ڈپریشن میں دھکیل لیا انہوں نے اپنے آپ کو, سیلف آئسولیٹ کر لیا. زندگی, وہ جو پیسہ انہوں نے زندگی کو قربان کر کے, تمام رشتے ناطے قربان کر کے کمایا تھا, وہ پیسہ ہی ان کے کام نہیں آیا. صحیح. یعنی اگر ہم براڈر سینس میں لاجیکل وے میں دیکھیں تو یہ تو سکسیز ہرگز نہیں ہو سکتی. تو پھر سکسیز کا کیا مطلب ہے؟ سکسیز ایکچولی پیس آف مائنڈ ہے کہ انسان خود اتنا کیپیبل ہو جائے کہ اس کی ذہن اتنا اپلفٹ ہو جائے کہ اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے, مٹیریلسٹک چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے, کہ اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے اس سے کوئی چیز چھینی جا رہی ہے. وہ اتنا اپنے آپ کو ایلیویٹ کر لے. یہ پیس آف مائنڈ کہاں سے آئے گی؟ یہ اس پرپز آف لائف سے آئے گی. وہ جو پرپز جو حقیقی معبود تھے, جس وجہ سے انسان کو خلق کیا ہے, اگر آپ کا محور وہ ہے, یعنی آپ اس پرپز کی طرف جا رہے ہیں, آپ کسی بھی اسٹیج آف لائف پہ ہوں گے آپ کو وہ سکون ملے گا. دو ایگزامپل میں دوں گی. ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ, یعنی بی بی کیا ہیں؟ طاہرہ ہیں, اور طاہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملکۃ العرب ہیں, یعنی وہ تجارت کر رہی ہیں, اور پاک دامنی کی وہ عالم ہے کہ طاہرہ کا لقب ان کو رسول اللہ نے نہیں دیا ہے, یہ عرب کے لوگوں نے دیا ہے. اور وہ بی بی جس نے مطلب اتنی ویلتھ جناب خدیجہ کی تھی کہ اس وقت تک لوگوں نے سیدۃ التجار کہلاتی تھی, بالکل ماسٹر آف تجارت, اتنی ویلتھ, جی اتنی ویلتھ لوگوں نے دیکھی نہیں تھی. وہ خاتون جب شیب ابو طالب میں آئیں, فاقے کر رہی ہیں, بالکل صحیح, بالکل اوف نہیں کر رہی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم سوچیں تو. دوسرا ایگزامپل میرے پاس ہے جناب زینب کبریٰ کا, کہ ایک وقت تھا کہ بی بی کھڑی ہیں یزید کے دربار میں, بدترین, دنیا کا سب سے بدترین بادشاہ تخت نشین ہے, بی بی زنجیروں میں ہے, رسن بستہ ہیں. بی بی کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اور ایکچوئل میں دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کے اعتبار سے کھونے کے لیے اب کچھ باقی تھا بھی نہیں. بی بی کہہ رہی ہے ماں رائی تو اللہ جمیلا. بہت یہ ہے پیس آف مائنڈ جس کو ہم سکسیس کہتے ہیں. اس سے بڑی سکسیسفل وومن کون؟ یہ آپ کو اوپریس لگ رہی ہیں؟ یہ خاتون جو میں ایگزامپل دے رہی ہوں یہ اوپریس نہیں تھیں, یہ سب سے زیادہ سکسیسفل اور کامیاب خواتین تھیں. لیکن قہر اصل میں جب ہم لوگ اس طریقے کا ایگزامپل دیتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں وہ جناب زینب تھیں, وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں, معصوم خواتین تھیں, یا 1400 سال پہلے ان کا زمانہ کچھ اور تھا, ہمارا زمانہ کچھ اور ہے, ہمارے پرابلمس کچھ اور ہیں. تو ان کے لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے پاس رول ماڈلس موجود ہیں. اب دیکھیے شہیدہ آمنہ بنت الہدا کو دیکھیے, کیا پرسنالٹی ہے, بہت چھوٹی سی ہیں اور والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. بھائی کفالت میں جو ہے اپنی لیتے ہیں اور جو ہے تربیت کرتے ہیں. ابھی چھوٹی ہی عمر ہے, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ بڑی عمر نہیں ہے, لیکن انہوں نے معاشرے کی پرابلمس کو سمجھنا شروع کیا. انہیں لگا کہ عورتوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے, اور انہوں نے ایک اسکول کھولا جس کا نام ہے مکتب زہرا. ٹھیک ہے, عورتوں کو پڑھانا شروع کیا, یہ بتانا شروع کیا ظلم کیا ہے, ظالم کے خلاف آواز کیسے اٹھاتے ہیں. بہترین مصنف, بہترین رائٹر, پوئٹریز لکھتی تھیں. اور آپ کانسیپٹ دیکھیے, ان کا ماننا تھا کہ ایک عورت کو اگر سے آپ ایسے ہی کچھ بتائیں گے تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا, جب آپ اسٹوری کے فارم میں, واقعے کے فارم میں بتائیں گے تو وہ بڑا انٹریکٹیو ہو جائے گا, سمجھ میں بھی آئے گا. تو یہ رائٹنگ کرتی تھیں, یعنی کہانیاں بھی لکھتی تھیں. تو دیکھا جائے تو اپنے وقت کی امپاورڈ وومن تھی, جیسے کہ اسلام کہہ رہا ہے. یعنی کہ 5-6 فگر سیلری کمانا امپاورمنٹ نہیں ہے, ضروری نہیں آپ گھر سے باہر نکلے تبھی آپ امپاورڈ ہیں. شی واز اے امپاورڈ وومن. بالکل. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کو جو ہے صدام گرفتار کرتا ہے. اور یہاں پہ مجھے جو ایک چیز سب سے زیادہ بہترین لگتی ہے ان کے کیریکٹر کی, وہ یہ ہے کہ جب ان کے بھائی کو گرفتار کیا جاتا ہے,
یہ سب سے پہلے چادر لی انہوں نے اور امیر المومنین کے حرم مبارک میں گئیں اور لوگوں کو متوجہ کر کے وہ خطبہ دیا. کہا تمہارے وقت کے مرجع تقلید کو گرفتار کر لیا گیا, تم خاموش بیٹھے ہو. عورتوں کو بتایا کہ تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ عورتیں جب گھر گئی انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقر الصدر کو جو ہے صدام کو رہا کرنا پڑا پہلی بار میں. یہ کون تھی؟ یہ امپاورڈ ویمن تھی, ٹرو ڈیفینیشن آف امپاورڈ ویمن ہمارے اور آپ کے زمانے کی ہے نا. اس کے بعد جو دوسری چیز مجھے بہت زیادہ ان کی جو ہے کیریکٹرسٹک کی پسند آئی, جب دوسری بار صدام نے باقر الصدر کو گرفتار کروایا تو جو میں نے نیریشن پڑھا ہے کہ وہ شام کے وقت گرفتار کروایا, اور اس کے بعد گرفتار کروانے کے بعد یہ وہ شخص ہے, یہ وہ ظالم ہے, یہ تعریف میں کہہ رہا ہے کہ میں یزید والی غلطی نہیں کروں گا کہ اس نے جو ہے بالکل ہاں کہ امام حسین کو تو جو ہے قتل کر دیا, لیکن جناب زینب کو چھوڑ دیا اور ان کی وجہ سے ریولیوشن آ گیا. کہا میں اس کی غلطی نہیں کروں گا. اور شام کے وقت باقر الصدر کو گرفتار کیا ہے, اور رات کے اندھیرے میں آمنہ بنت الہدا کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. اور ان کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند آیا, جب وہ پولیس وہ لوگ ان کو گرفتار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم دن کے اجالے میں مجھے گرفتار کرنے آتے تو مجھے تعجب ہوتا, مجھے تعجب ہوتا. آپ سوچئے یہ امپاورڈ وومن ہے. اور اس کے بعد جب ان کی لاش, ان کی جو میت ہے وہ جب ملی ہے تو اتنی میوٹیلیٹڈ باڈی تھی کہ پتہ چل رہا تھا کہ کتنی زیادہ دشمنی ہے. کس چیز سے دشمنی تھی؟ کانفیڈنس سے. ایک عورت سے کس طریقے کی دشمنی تھی؟ وہ ایک امپاورڈ وومن تھی. اس کے بعد ہی ایک عالم دین ہے, مجھے ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے, مے بی میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہی ہوں آپ لوگوں کا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ ضرور بتائیں. تو ایک عالم دین کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, عراق کے عالم دین ہے, انہوں نے نریٹ کیا کہ ایک ہسٹورین ہے, اس نے جب جناب زینب کے کردار کو پڑھا تو یہ جناب زینب کے کردار کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کون سی لیڈی ہے, یہ تو ہو بہو لیڈی میری کی طرح ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ پاورفل لیڈی ہے. اس کے لفظ ایسے ہی نہیں کہ جب اس نے جناب زینب کے سرمنس خطبوں کو پڑھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر گرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ اکبر. یہ ہے, یہ امپاورڈ وومن ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت اس تخت کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہے, جو موسٹ پاورفل تھرون ہے اس زمانے کا, اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہے. اور کیسے بات کر رہی ہے, یہاں تک کہ جناب زینب کے خطبوں سے یزید کو ماننا پڑا کہ اس نے جو ہے غلطی کی ہے, اس نے امام حسین کو قتل کیا, یعنی اسی کے کورٹ میں کھڑے ہو کر اسے اپنی غلطی قبول کرنے پر مجبور کر دیا. یہ جناب زینب ہے, یہ کیریکٹرسٹک ہے جناب زینب کی. یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں یزید کے تھرون کو دیکھتا ہوں تو مجھے ویسٹ کا تھرون یاد آ جاتا ہے. وی ہیو سیم تھنگ, یعنی کہ یہ جو ہے یہ مرد یہ وومنائزر تھا, یہ الکوہلک تھا, ہمارا بھی ایسا ہی ہے, ہم بھی رات جو ہے وہ غنا اور اس میں نکال دیتے ہیں, یہ بھی بالکل ویسے ہی تھا. کہا اگر ایسی لیڈی ہمارے تھرون کی طرف آ جائے گی تو اسے بالکل تختہ پلٹ کر کے رکھ دے گی. یعنی اس میں وہ پاور ہے کہ وہ ہمارا تخت گرا سکتی ہے. جیسے یزید کا تخت جناب زینب نے گرایا. کہا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ جناب زینب کے کیریکٹر کا اساسینیشن. کیریکٹر اساسینیشن. سوچئے وہ عورت جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, اس کی ہیبت یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر, اس کے بارے میں بھی لوگ نہ جانیں, یعنی اس کی آئیڈیالوجی کو مار دو. بالکل اس کی آئیڈیالوجی کو ختم کر دو. اب کیا کہتا ہے کہ یہ کیسے کریں گے, ہے نا, یہ کیسے کیا جائے گا؟ کہا کہ ان کا جو کیریکٹر ہے اس سے عورتوں کو انفلوئنس ہی نہ ہونے دیا جائے, انہیں فیشن میں, میک اپ میں, ڈریسز میں, ہاں ڈرامہ میں, یہاں تک کہ فینٹیسی ورلڈ میں اتنا مبتلا کر دو کہ یہ جناب زینب کو پڑھ ہی نہ سکیں, اس طرف متوجہ ہی نہ ہو. کہا ٹھیک ہے, آپ نے ایک فینٹیسی ورلڈ بنا دیا اور اس طرف متوجہ کیا, اب کیا ہوگا؟ کہا وہ عورت کہ جو خود کہیں اس طریقے سے بزی ہے کہ ٹرینڈس کو فالو کر رہی ہے, فیشن کو فالو کر رہی ہے, اور ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے اور آج کیا چینج ہے, جو اس میں لگی ہوئی ہے, برانڈ کانشیس ہے, وہ کبھی بھی اچھی پرورش نہیں کرے گی. اور وہ عورت کہ جو ایسی ڈائیورٹ ہو گئی ہے وہ کیا کرے گی؟ ایمٹی ہیڈڈ جنریشن کو ریز کرے گی. یہ ایمٹی ہیڈڈ جنریشن فائدے مند کیوں ہے؟
کیونکہ یہ سوال نہیں کریں گی، گی، یہ پپیٹ کی طرح کام کریں گی، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رائج ہے، یہ بالکل گراؤنڈ ریالٹی ہے اگر دیکھا جائے تو. ڈاکٹر آمنہ نے بہت ہی بہترین رول ماڈل کی طرف ہمیں متوجہ کیا جو ہمارے زمانے کے لیے ہمارے لیے واقعی آئیڈیل ہیں، شہیدہ بنت الہدیٰ. اچھا، میں کوئکلی آپ سے چاہوں گی کہ شرعی حجاب اور ماڈیسٹی میں کیا فرق ہے، آپ اس کو پلیز ڈیفائن کر دیں. صحیح. دیکھیے ماڈیسٹی جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، یعنی اس کی ہر ایک انڈیویجول کے لیے الگ ڈیفینیشن ہے. جیسے کہ ابھی انڈین ویمن کو دیکھیں تو وہ کہیں گی کہ چائنیز ویمن ہیں منی اسکرٹس پہنتی ہیں، بہت ہی غلط ہے، مطلب کتنی بے شرم ہے اور یہ بالکل اموڈیسٹی ہے، یہ اچھی ڈریسنگ نہیں ہے. چائنیز وومن آن کنٹریری یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو انڈین ویمن ہے نا یہ کمر کھولتی ہیں، ساڑی پہنتی ہیں، تو یہ ان کے کلچر میں برا مانا جاتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے سلوار قمیض ہی ہو ود دوپٹہ تو ماڈیسٹی ہے. کوئی کہیں گے کہ نہیں دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے، یوں بھی سلوار قمیض ماڈیسٹ ہے. کوئی کہیں گے نہیں لوور ٹی شرٹ بھی ماڈیسٹ ہے. آپ کہاں سے ایک سیٹ باؤنڈریز لائیں گے؟ شرعی حجاب از ایگزیکٹلی سیٹ باؤنڈریز، ڈگنیفائڈ باؤنڈریز ود ماڈیسٹی، یعنی ماڈیسٹی کو ایک ڈیفائن باؤنڈریز دینے کا نام ہے شرعی حجاب. اب شرعی حجاب کوئکلی اگر میں بتاؤں کیا ہے تو بس یہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھول سکتے ہیں، کلائی تک آپ کو چھپانا پڑے گا، پرووائڈیڈ بائی دا کنڈیشن کہ آپ کے چہرے پہ کوئی زینت نہ ہو، ہاتھوں پہ کوئی زینت نہ ہو. اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن میں بہت ہی پیاری بات ہے کہ اپنی زینت کو نامحرم سے چھپانا ہے. یہ زینت لفظ ہے نا، یہی صرف ہے جو کافی اپنے آپ میں سیلف ایکسپلانیٹری ہے. بالکل. اگر ہم دیکھیں تو زینت کیا ہے؟ بال ہیں. زینت ایک خواتین کے لیے اس کے بال زینت ہیں، تو خاتون کو اپنے بال نامحرم سے چھپانے ہیں. زینت یعنی میک اپ ہو گیا، زینت یعنی کوئی آرنامنٹیشن، بالکل، یعنی کہ جو جولریز وغیرہ پہنی جاتی ہیں اس کو پھر چھپانا ہوگا. وائبرنٹ کلرز خاتون کے لیے زیب دیتے ہیں، ان پہ زینت ہے. زینت تو اتنا بڑا ٹاپک ہے، مجھے لگ رہا ہے ایک الگ پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایکچولی. اور کیا ہے، جیسے کوئی بہت پارٹی ویئر ٹائپ کا ڈریس ہے تو پھر آپ کو اس کو بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا. لیکن جو ہے اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم تو حجاب کرتے ہیں، وہ چاہے چوڑیاں اور جو ہے باقی چیزیں دکھ رہی ہوں اور وہ دکھنی ہے. جویلری کا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، عموماً رائج نہیں ہے. حجابی کے زمرے میں آتا ہے. جیسے عالم دین وغیرہ کہتے ہیں کہ بے حجابی ہوتی ہے ایک چیز اور ایک چیز ہوتی ہے بد حجابی. یہ حجاب کرنا بھی ہے، زینت کو چھپانا بھی نہیں ہے، زینت کو عیاں کر کر کے دکھا رہے ہیں اور پھر یہ کہنا ہم نے حجاب. اچھا، اب تو ایک نیا چل گیا ہے وہ ماڈرن حجابی، مطلب اسکارف پہنیں گے لیکن تھوڑے سے اس میں سے ایئر رنگز آپ کے دکھتے ہیں. یہ بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، بالکل یہ شرعی حجاب میں نہیں آتا ہے. جیسا ہم نے اب تک سمجھا کہ اسلام تو رائٹس دے رہا ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی گراؤنڈ میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے نام پہ اور حجاب کے نام پہ بچیوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، ان کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، ان کی اسکول چھڑوا دیتے ہیں. تو کیا ایسا ہے؟ ایکچولی اگر کوئی پیرنٹ اپنی بچیوں کو اس وجہ سے گھر بٹھا رہے ہیں کہ وہ اسلام کی بات مانی کر رہے ہیں تو یہ کچھ بھی ہو، یہ وہ اسلام تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے. بالکل، کیونکہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے قرآن مجید، معجزہ ہے رسول اللہ کا، اور نازل کرتا اعتبار سے سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دین کے جس میں پڑھائی کو اتنی ایمفیسس دیا جا رہا ہے. ہم شیعان علی امیر المومنین کے ماننے والے کون ہے؟ امیر المومنین باب العلم ہیں، خود رسول اللہ شہر علم ہیں. ہم جن بی بی کی بات کر رہے ہیں، ما رأیت الا جمیلہ بھی جملہ جن بی بی کا کلام ہے. امام وقت کہہ رہے ہیں عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی اتنے پڑھا لکھا خاندان جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کے ماننے والے ہرگز اپنی بچیوں کو پڑھائی سے نہیں روک سکتے. شرعی دیکھا جائے تو واجب ہے کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، بلکہ ایک خاتون کے لیے پڑھائی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ خدا نے اس کو تربیت کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور صرف بچے کی تربیت نہیں، معاشرے کی تربیت کی ذمہ داری دی ہے. خاتون کیا ہے؟ انفلوئنسر ہے. یہ انفلوئنس کرنے کی طاقت، متاثر کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اچھا، لوگوں کو لگتا ہے جب ماں باپ گھر بٹھا لیتے ہیں اپنی بچیوں کو، اسکول وغیرہ سے روک لیتے ہیں، ایجوکیشن سے روک لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ باہر کا خراب ماحول ہے تو ہماری بچی انفلوئنس ہو جائے گی. یہی غلط تربیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں تو آپ کی بچی معاشرے کو انفلوئنس کر کے آئے گی، نہ کہ اس سے متاثر ہو کر آئے گی. آپ اس کو صحیح تربیت دیں، اس کے بعد آپ اپنی بچیوں کو پڑھائی کرنے دیں.
اور پھر اس کے نتائج دیکھیں, یقیناً بہت اچھے ہوں گے. اچھا, انہیں کیا لگتا ہے کہ اگر ہماری بچی, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ذہانت ہوگی کہ ایک باپ اپنی بچی کو گھر بیٹھال کر رکھ رہا ہے اس لیے کہ میری بچی معاشرے میں جائے گی تو اس کی عفت اور پاک دامنی پہ بات آئے گی. جبکہ ہم رہبر کا اگر کوڈ دیکھیں تو رہبر کیا کہہ رہے ہیں کہ خاتون وہ جو طالب علم ہے سب سے زیادہ پاک دامن ہے. انفیکٹ رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی ریولیوشن کے نتائج تک نہیں پہنچ سکتا اگر کہ اس میں خواتین اپنا کردار ادا نہ کریں. خود اگر ہم اسلامک ریپبلک آف ایران کو دیکھیں تو اس کا بھی جو انیشیل چنگاری جو پائنیئر رول تھا نا, وہ خواتین نے رول پلے کیا تھا. اس کے بعد جو ہمیں اتنی خوبصورت آج دکھائی دیتی ہے کہ اسلامک ریپبلک آف ایران بن رہا ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے خواتین کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں. ابھی 47th جو اینیورسری سیلیبریٹ کی گئی ہے, واقعاً ایک نمونہ ہے دنیا کے سامنے. یقیناً رہبر کی اگر کوئی اسپیچز سنیں تو اس کو واقعی عشق ہو جائے گا ان سے کہ کس طرح سے انہوں نے ویمن امپاورمنٹ یا ویمن رائٹس کی بات کری ہے. اچھا, جیسے ہم نے ایجوکیشن کی بات کری تو ایک سوال میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بچی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ کون سی فیلڈ میں جائے, کیا کریئر آپٹ کرے جو جس سے وہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر سکے, تو کیا ایسے کچھ آپشنز ہیں؟ ایکچولی جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں, یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی دقت ہے. وہ بچے جو دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں, جو واقعاً جن کے اندر دین کا درد ہے, وہ اس کشمکش میں ہیں کہ ہم دین کو دنیا سے کیسے بیلنس کریں. دین کو پکڑیں, دنیا چھوٹ رہی ہے, دنیا پکڑیں, دین چھوٹ رہا ہے. یعنی دو الگ الگ پاکٹس سمجھتے ہیں لوگ, الگ الگ مراحل سمجھتے ہیں, جبکہ ریالٹی بتائیں دین اور دنیا کو بیلنس کرنا ہی نہیں ہے. بالکل سے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا, خدا نے دین کو خلق کیا, خدا نے انسان کو دین کے لیے بنایا. یعنی کہ آپ کو اگینسٹ دا گریوٹی کچھ نہیں کرنا ہے. اب ایک مچھلی اگر پانی میں تیر رہی ہے تو اس کو اس کے اگینسٹ کوئی کام کرنا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی زندگی جینے کا سلیقہ بیسیکلی اسلام ہے. تو یعنی دین اور دنیا کو تو پہلے کیس میں ہمیں بیلنس کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنی بھی ابھی بات کی ہے ان سب سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک خواتین اپنے اسلامک ڈیوٹیز کو, اپنی ریلیجیس ڈیوٹیز کو باقاعدہ نبھاتے ہوئے ایک اچھے مقام پر پہنچ سکتی ہے, ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہے, اپنی کامیابی حاصل کر سکتی ہے. تو یعنی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ بیلنس نہیں کرنا. وہ بچیاں جو کریئر کے لیے پریشان ہیں کہ وہ کیا کریئر آپٹ کریں, ایک ٹرم ہوتی ہے واجب کفائی. ہم نے واجب کفائی کو محدود کر دیا جنازے سے کہ اگر ایک میت ہو گئی ہے تو اب اس کے میت کو جنازہ پڑھانا واجب کفائی ہے پورے معاشرے پہ. میت کو نہلانا بھی, یا تو کچھ سیٹ آف پیپل اس کو مطلب اس واجب کو ادا کریں, ادروائز وہ تب تک واجب رہے گا جب تک کہ کوئی اٹھ نہیں رہا. میت کو نہلانا واجب کفائی ہے. ایکچولی واجب کفائی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ہاں ایک خاتون ڈاکٹر نہیں ہے, آپ کے ہاں خواتین کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, آپ بنیں وہ ڈاکٹر. یہ واجب کفائی تب تک سب کے لیے رہے گا کہ جب تک آپ میں معاشرے میں سے کسی خاتون ڈاکٹر نہ آپ نکال کے دیں. اگر آپ کے یہاں عالم دین کی کمی ہے, آپ سب پہ واجب ہے کہ عالم دین بنیں, اور تب تک واجب رہے گا جب تک کہ آپ کی سوسائٹی سے کوئی عالم دین نہ بن جائے, جب تک وہ گیپ فل نہ ہو جائے. بالکل. ہم ایک معاشرہ ایسا تصور کر رہے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم ایک امام کے منتظر ہیں کہ امام آئیں گے, ان کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ امام جو ہیں ان کا دربار ہوگا اور بالکل 1940s, انفیکٹ اس سے بھی 1400 سال پہلے جیسا کہ ایک تخت ہوگا اور بالکل ویسا ہوگا. نہیں, آج کے زمانے سے ریلیونٹ ہوگا. ان کو آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہوگی, ان کو انجینئرس کی ضرورت ہوگی, ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی. ایک معاشرہ چاہیے. تو اس معاشرے میں آپ کسی بھی شعبے میں جائیں, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ مرد حضرات ہوں, الیکٹریشین, پلمبر ہے نا, بالکل ہم یہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک کلاس جاب ہے نا وہی ڈپلوما کر کر کے یہ ارننگ, سورس آف ارننگ, اپنے حلال رزق کمانا جہاد ہے. اور جو ہے ان امپلائمنٹ جتنا اسکائی راکٹنگ ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ نیچے سے بھی ہم شروعات کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ اپنے اہل خانہ کے لیے اگر وہ مرد حضرات ہیں تو ان کے لیے تو واجب ہے کہ وہ ان کے لیے نانو نقہ ان کا اٹھائیں, اپنی خاتون کے لیے ان کا نانو نقہ. مرد حضرات پہ تو باقاعدہ ذمہ داری ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا محور خدا ہونا چاہیے, آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ آپ امام وقت کے لیے کچھ کر رہے ہیں. پھر آپ کسی بھی شعبے میں جائیں, آپ کوئی بھی کریئر آپشن آپ اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. بس جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ آپ کو آپ کی ڈگنیفائڈ جاب ہوگی, آپ کی ڈگنیٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, آپ کا حجاب کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ریلیجیس ڈیوٹی کمپرومائز, یعنی کہ اگر آپ ماں ہیں, آپ کے بچے کی تربیت کمپرومائز نہ ہو, آپ پہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, آپ وہ کمپرومائز, آپ اپنی ڈیوٹیز کو کمپرومائز نہیں کر رہی ہیں, آپ بالکل کسی بھی شعبے میں جائیں اپنے ریلیجیس باؤنڈری کے اندر ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے.
جس طرح سے خواہ تنویر نے عرض کیا کہ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں بس آپ کی ریلیجیس رسپانسبلٹیز کمپرومائز نہ ہوں. بالکل صحیح. اچھا, میں نہیں چاہتی کہ ویورس کو یہ لگے کہ ہم بہت آئیڈیل اسٹیج کی بات کر رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ واقعی ایسی خواتین موجود ہیں جو حجاب کے ساتھ ساتھ امپاورڈ بھی ہیں؟ بالکل بالکل, بہت اچھا کویشچن کیا. اور جیسے آپ نے یہ کویشچن کیا نا, مجھے ابھی جو ایران میں ریسنٹ فورن بیگڈ رائٹس ہوئے ہیں اس کی میں کلپس دیکھ رہی تھی, تو مجھے ایک نام ملا, مرضیہ نبویان. شی واز اے نرس. ٹھیک ہے, ان کی بہن ایک اسپیچ دے رہی تھی جو میں نے سنا, وہ ٹرانسلیٹڈ ورژن تھا جو میں نے سنا. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بہن کو یہ بتایا گیا کہ ود ان 5 منٹس اور وٹ ایور دی ٹائم پیریڈ واز, کہ اتنے ٹائم میں جو ہے آپ ہاسپٹل سے نکل جائیے, ایویکویٹ کر دیجیے. لیکن کیونکہ کچھ پیشنٹس لائف سپورٹ پہ تھے, شی چوز ٹو اسٹے. وہ حجاب میں تھی, ان کی ڈیوٹی ہے نا, شی واز این امپاورڈ وومن. بالکل. اور وہ اپنے ریلیجیس ڈیوٹی بھی نبھا رہی تھیں. سوچیے کہ کتنا امپاورنگ ہے کہ انہوں نے جو ہے شہیدہ ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے چوز کیا کہ وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اپنی جان دے دیں گی, چھوڑ کر نہیں گئی وہ. اس کے بعد جو دوسرا مجھے بیسٹ ایگزامپل لگتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے, غزہ سے ہم نے بہت ساری جو ہے ویڈیوز پکچرز آتے ہوئے دیکھی ہیں. ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو خاتون, جتنی خواتین پردہ کرتی ہیں, چاہے وہ ہیڈ اسکارف ہو, چاہے وہ پورا نقاب ہو, آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ٹائم چل رہا ہے ماس کلنگ, یعنی کہ ان کی پوری جو زندگی ہے وہ پوری اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. کہیں بلاسٹ ہے, کہیں کچھ ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حجاب برقرار ہے نا, وہ نقاب میں ہیں, وہ حجاب میں ہیں. اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھی ہوئی, نہیں, وہ بیٹل فیلڈ میں ہیں. کئی جگہ تو وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, کہیں جگہ وہ جو ہے نیچے سے اپنے رشتہ داروں کو نکال رہی ہیں, کئی جگہ ہاسپٹلس میں ہیں, کئی جگہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ہیں, لیکن ان کا حجاب برقرار ہے. یہاں تک کہ کئی جگہ پہ میں نے انہیں کوٹ کرتے ہوئے سنا کہ کیونکہ اتنا افراتفری کا ماحول ہے, تو یہ جو حجاب ہے لگتا ہے کہ یہ ہماری شیلڈ ہے. ایک ٹینٹ میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو حجاب ہے یہ ان کی جو ہے وہ شیلڈ ہے. ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں, ہاں, یعنی کہ یہ جو حجاب ہے ان کے لیے یہ شیلڈ ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے سنی وہ یہ تھی کہ ان کا ماننا تھا کہ اگر سے ایک دم سے کہیں بھی بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ زد میں آتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کی باڈی کورڈ رہے گی, اریاں نہیں ہوں گی. اللہ اکبر, کیا آئیڈیالوجی ہے. یقیناً یہ خواتین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اچھا, امپورٹنس آف حجاب ہم نے کافی حد تک سمجھ لیا کہ حجاب کی بہت امپورٹنس ہے, پروٹیکشن ہے, پروڈکٹیونیس بھی آپ کی بڑھاتی ہے, جیسا آپ نے عرض کیا تھا آپ کی میڈیکل جرنی میں. جی, لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو حجاب آبزرو نہیں کرتی ہیں, تو ان کو کیسے ہم حجاب کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ صحیح, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہی چیز ہے جو تمام انبیاء کو خدا نے تحفہ دیا ہے, کہ انبیاؤں سے وہ کام لیا نا خدا نے کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑا جائے. ٹھیک ہے, محبت خدا. تو وہ اس کے لیے خدا نے سب سے پہلی جو چیز, یعنی اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو 40 سال تک رسول اللہ نے زمین کو ہموار کیا, 40 سال کے بعد جا کر اعلان رسالت کیا. 40 سال تک کیا کیا؟ اچھا اخلاق. اگر آپ کچھ پریچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے, یعنی آپ کے اندر, آپ کے اخلاق میں وہ تاثیر ہو کہ سامنے والا کم از کم مروتاً آپ کے اخلاق کی طرف مائل ہو جائے, یا جب آپ سے ملے تو وہ حجاب میں ملے. بالکل, آپ کی وجہ سے وہ حجاب کرے, آپ خود اتنی اچھی بااخلاق اس سے ہو کر بات کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ خاتون جو حجاب میں نہیں ہے وہ ہم سے خدا نخواستہ بہتر ہے. یہ ہمارے ذہن میں خدا نہ کرے کبھی نہ آئے, ہم ان سے بہتر ہیں. ہم اپنے فلاس کو جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے گڈھے میں ہیں. اس کا ایک گناہ جو ہمیں دکھ رہا ہے نا, ہمیں اتنا حسن ظن ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ لگے کہ یہ جو خاتون حجاب میں نہیں ہے یہ شاید آخری گناہ ہے جو یہ کر رہی ہے. بالکل صحیح, یعنی ہمیں جج نہیں کرنا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے نا, ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر. تو خدا سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے بندوں میں میری صفات آئیں, یعنی خدا چاہتا ہے کہ وہ رحمان ہے, اس کے بندے رحیم بنے, اس کے بندوں میں بھی یہ کائنڈنیس, یہ جسچر آئے. خدا جو ہے خود عیبوں کو چھپاتا ہے, ستار العیوب ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں. لیکن جو چیز نہیں چاہتا خدا وہ یہ کہ میں ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوں, مالک یوم الدین, وہ میری خدا کی ذات ہے,
وہ تم نہ بن جاؤ. تم کبھی لوگوں کو جج نہ کرو. تم یہ نہ کہو نعوذ باللہ من ذالک فلانی خاتون انہیں نے غیبت کی ہے یہ جہنمی ہے. ہم نہ ججمنٹ دینے لگے خدا نخواستہ کہیں ہم خود یا حجاب نہیں کرتی تو حجاب نہیں کرتی, نعوذ باللہ خدا نہ کرے ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ وہ ہم سے کم ہیں کسی بھی معنی میں. تو ہمیں جج نہیں کرنا ہے کسی بھی آسپیکٹ سے. ہمیں تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ ہمیں ان کو ریشنل لاجیکل وے میں اس طرف مائل کرنا ہے. سب سے سمپل بات ہے کہ حجاب کے آپ فوائد بتائیں اچھے اخلاق کے ساتھ, اس میں اتنی تاثیر ہے کہ حجاب سے محبت ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک خاتون جو اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح کی ابیوزز کو جھیل رہی ہے, اس طرح کے کلچرز کو دیکھ رہی ہے, جو تھوڑی بھی عقل اور فہم کو رکھتی ہے, اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو حجاب پیش کیا ہے یقیناً وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. ویل ان ڈیڈ, اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اس کو حجاب امپوز نہیں کرنا ہے اس پہ, بلکہ اس کو کنونس کرنا ہے. ہاں, تھوپنا نہیں ہے کہ زبردستی آپ اسے پہنا رہے ہیں. یا چھوٹا بچہ ہے, بالکل ڈنڈا مار کے آپ کسی کو بچپن سے تو آپ نے چھوڑ دیا, اور ایک لیول پہ آنے کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ بس وہ آج ہی حجاب پہن لے, یہ غلط ہے. اور یہی ہوتا ہے, آئرنی یہی ہے کہ پیرنٹس ایک دم سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں کر رہی ہے یہ حجاب, بالکل آج سے کہہ رہا ہوں بس میرے نقش قدم پر چلو. یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل. ویل کافی لمبا ڈسکشن ہو گیا ہے, لیکن میں بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آمنہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دونوں نظریے سمجھ لیے, ویسٹرن امپاورمنٹ اور اسلامک امپاورمنٹ. تو ہمارے لیے بس فائنل ہماری آڈینس کے لیے آپ یہ واضح کر دیں کہ کون سا ماڈل ہمیں فالو کرنا ہے, سکسیزفل خواتین کون ہیں اور ان کو کیسے بنیں. اب دیکھیے, جب ہم دو ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو ہم ویسٹ کی خواتین کو بھی پڑھیں گے. بالکل. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویلتھ از ایکول ٹو سکسیس. یہ ایک نارمل نظریہ ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ویلتھ از ایکول ٹو پیس آف مائنڈ اور سکسیس, جیسے کہ آپ نے بیان کیا. بالکل ویلتھ از ایکول ٹو سکسیس. تو اب اگر سے ہم ویلتھ کو دیکھیں تو امریکہ تو سپر پاور ہے, ڈالر میں سب سے زیادہ جو ہے ویٹ ہے. اب جب وہ سب سے زیادہ ویلدی ہے اور اتنا بڑا سپر پاور ہے, تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کی عورتیں کیسی ہیں. جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں لائف اسٹائل کرائسس بہت زیادہ ہے. ڈپریشن ان کے یہاں مسنگ ہے ایکچولی. بالکل. مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے, یعنی کہ ڈپریشن, انزائٹی, سنگل پیرنٹنگ, ڈیورس ریٹ از اسکائی راکیٹنگ. آپ اس کے ساتھ ساتھ برن آؤٹ بہت زیادہ ہے, چاہے وہ بچے خاتون یا خواتین, چاہے وہ اسکول گوئنگ گرلز ہوں, چاہے وہ ایم این سیز میں کام کر رہی ہوں. برن آؤٹ بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے اور یہ خوش نہیں ہیں. بالکل. ہیپینس انڈیکس بھی بہت کم ہے. بالکل. اف ویلتھ از ایکول ٹو سکسیس, پیس اینڈ ہیپینس, تو ہمیں نہیں ملا, سرچ کرنے پہ وی ڈونٹ ہیو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرا ماڈل بھی لیتے ہیں. اس دوسرے ماڈل کے لیے مجھے لگا کہ جو ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کی طرف چلیں, کیونکہ ظاہری طور پہ جو ہے اسلامک ماڈل فالو کر رہا ہے. اب جب میں نے وہاں کے ریشیوز دیکھے تو ابھی ریسنٹ میں ان لوگوں نے جو ریشیوز آؤٹ کیے ہیں, آپ دیکھیں کہ فیمیل, یہ بات ہو رہی ہے تب کی, یعنی کہ ریولیوشن کے بعد کی بات ہو رہی ہے اور ریولیوشن کے پہلے, یعنی کہ ریولیوشن کے پہلے یہ اسلامک ریپبلک آف ایران نہیں تھا, شاہی رجیم تھی. تو اب اس کے بعد جب یہ اسلامک ریپبلک آف ایران بن گیا, اس کے بعد کا ریشیو ہے کہ فیمیل انرولمنٹ میڈیکل یونیورسٹی روز اپ ٹو 5% to 60% by 2023. ڈراسٹیکلی انکریز. یعنی کہ شاہی رجیم میں 5% تھا. ویمن امپاورمنٹ کے حساب سے بات کری جا رہی ہے, یعنی کہ فیمیل انرولمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں تو 2000 ڈاکٹرز جو ہیں وہ 1980 میں تھے, فیمیل ڈاکٹرز, جو کہ اس وقت 60,000 ہیں. کب کا ریشیو ہے؟ 2022 کا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں لیس دین 75% جو ہے ویمنس تھیں اس ٹائم پہ شاہی رجیم میں. آفٹر ریولیوشن یہ 30% انکریز ہو گیا. یہ ڈیٹا ہے 2023 کا. اتنے سینکشنز لگانے کے بعد. پھر سائنٹیفک ریسرچ میں 0%, نیئرلی 0% تھا, جو کہ اس وقت 40% ہے. یہ کب کا ڈیٹا ہے؟ 2022 کا ڈیٹا ہے یہ. اب وہ تو میں نے بتایا سپر پاور ہے, ڈالر میں بہت طاقت ہے, یہاں پہ سینکشن لگا ہوا ہے نا, اور تومان جو ہے بالکل ویلیو گری ہوئی ہے. پتہ چلا کہ ویلتھ از ناٹ ایکول ٹو سکسیس, ہیپینس اینڈ پیس. بالکل.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آمنہ. ڈاکٹر تنویر, آج ہم نے جس طرح سے اس ڈسکشن میں کوشش کری کہ ہمارے ویورز کے لیے یہ ثابت ہو سکے کہ لاجیکلی اور ایویڈنسز کے ساتھ, ریشنالٹی کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہمیں کہاں دکھ رہا ہے. آج ہمارے پاس 2 ماڈلز ہیں, ایک اسلامک ریپبلک آف ایران کا اور ایک ویسٹرن کنٹریز کا, جو سو کالڈ سویلائزڈ لوگ ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں ادب اور ایٹیکیٹس. آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس ماڈل کو فالو کرنا ہے. اسی سوچ کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. والسلام ورحمۃ اللہ. اللہم عجل لولیک الفرج.